کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ ولم يكن له كفوا أحد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج پروگرام نمبر 61 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیات 225 تا 228 کا مطالعہ کریں گے۔ قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ حسب معمول ان آیات کی تلاوت کے ذریعے قرآن کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں، اور مختلف ساتھی مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں۔ آج بھی 3 نوجوان ساتھی موجود ہیں، کراچی کی یونیورسٹیز میں پڑھ بھی رہے ہیں اور قرآن اکیڈمی سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی یاد دہانی، ترغیب، تشویق اور موٹیویشن کے لیے ایک مبارک فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 87 اور سورہ نساء آیت نمبر 122 میں، نساء 87 اور نساء آیت 122 میں اللہ نے فرمایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ تو جو قرآن کے مطابق بات کہے گا اس کی بات بھی سچی ہوگی۔ اللہ ہمیں ہماری گفتگو میں اور ہمارے دلائل میں قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام اپنی ترتیب کے مطابق، اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ البقرہ آیات 225 سے 228 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر، اور لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ ان کے لیے جو قسم اٹھا لیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور ان طلاق رجعی پانے والیوں کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے اس مدت میں، اگر وہ اصلاح چاہیں، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے ان پر حقوق ہیں مردوں کے دستور کے مطابق۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ البقرہ آیات 225 سے 228 کا۔ اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن حکیم کا وہ مقام ہے کہ جہاں نکاح سے متعلقہ امور، طلاق سے متعلقہ امور اور مسائل کا بیان ہے جن کو ہم فقہی مباحث اور فقہی
مسائل بھی کہتے ہیں، کچھ کا اشارہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر آپ کی خدمت میں کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون بتائے گا ربط آیات کسے کہتے ہیں؟ پچھلی گزری ہوئی آیتوں سے ان آیتوں کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، پچھلی گزری ہوئی آیات جن کا ہم نے گزشتہ پروگرام سے مطالعہ کیا، ان کا آج کی زیر مطالعہ آیات سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین آپ بھی سوچیں گے یہ بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کہ کبھی نوجوان ساتھی ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں اور کبھی بہت سارے نئے ناظرین بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، سب کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا انشاءاللہ۔ ربط آیات بہرحال آج کے پروگرام کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے گزشتہ آیات میں نیکی نہ کرنے کی قسم کھانے کی ممانعت تھی، یعنی اپنے آپ کو نیکی سے روکنا، اس کی کوئی قسم کھا لے اس سے روکا گیا تھا۔ اب ایک اور خاص قسم کی قسم کا بیان ہے، ایک اور خاص قسم کی قسم کا بیان ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اب ایلا یعنی بیوی سے قطع تعلقی کے حوالے سے قسم کھانے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کا ایک پس منظر ہے ایلا کا، وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ ربط آیات کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں تعارف کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کن پہلوؤں پر گفتگو ہوگی موضوعات کے اعتبار سے۔ پہلی بات قسموں کے بارے میں ہدایت اور ایلا کے حوالے سے بھی بیان آئے گا، جیسے کہ آگے لکھا ہے ایلا کا بیان۔ اور تیسری اور آخری بات جو تفصیلاً سمجھیں گے وہ ہے طلاق رجعی کے بارے میں ہدایات۔ طلاق رجعی کے بارے میں ہدایات، یہ طلاق کی قسم ہے، اور بھی اقسام ہیں، انشاءاللہ آج اور آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ مزید اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو تعارف کے ذیل میں یہ چند باتیں اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ البقرہ آیات 225 سے 228 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے البقرہ آیت 225، بلا ارادہ کھائی جانے والی قسموں پر پکڑ نہیں ہے۔ بلا ارادہ کھائی جانے والی قسموں پر پکڑ نہیں ہے، گویا کچھ قسمیں ہوں گی جن پر پکڑ ہو سکتی ہے، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 226 اور 227 ہے ایلا کا بیان۔ یہ خاص قسم کی قسم ہے اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور آخری آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ البقرہ آیت نمبر 228، ذکر ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا تذکرہ یہ ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام الحمدللہ ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ ہمارے سامنے آیا۔ اب چلتے ہیں اپنی ترتیب و فارمیٹ کے مطابق آیات کی تشریح کی جانب۔ سب سے پہلے البقرہ آیت نمبر 225، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 225 آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر، اور لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے۔ یہ ہے ترجمہ البقرہ آیت نمبر 225 کا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں آگے اور تشریح کو سمجھتے ہیں۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ قسموں کے حوالے سے ایک اہم ہدایت جو اس مقام پر عطا کی گئی۔ آئیے تشریح دیکھتے ہیں البقرہ آیت نمبر 225 کے حوالے سے۔ پہلی بات ذکر کی گئی ہے جو قسمیں بلا ارادہ یا تکیہ کلام کے طور پر کھا لی جاتی ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ بھئی تکیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی تکیہ کا نام ہے؟ کیا ہوتا ہے تکیہ کلام؟ ہاں، وہ الفاظ جو بار بار ادا کر لیے جاتے ہیں، زبان پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بار بار ارے جی میں نے، کچھ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ تو یہ جو بار بار زبان پر الفاظ آ جاتے ہیں بلا اختیار، بے اختیار ہو جاتا ہے یہ معاملہ، اس کو تکیہ کلام کہتے ہیں، کسی تکیہ کا نام نہیں ہے۔ تو جو قسمیں بلا ارادہ یا تکیہ کلام کے طور پر کھائی جاتی ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ عربوں میں بھی ہوتا تھا، آج بھی اگر ہم دیکھیں عربوں میں واللہ واللہ، تاللہ تاللہ، باللہ باللہ، یہ سارے جو حروف ہیں نا واو تا اور با، اللہ کے نام کے ساتھ یہ قسموں کے استعمال ہوتے ہیں، تو عربوں میں اس کا بہت رواج تھا، آج بھی آپ کو ملے گا، مگر یہ ہوتا ہے بلا ارادہ، اور جس کا تکیہ کلام ہو وہ بھی بلا ارادہ ہے۔ بلا ارادہ اگر کوئی قسم کسی نے کھائی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، شریعت کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ ہاں آگے لکھا ہے تاہم جو قسمیں دل کے ارادے سے کھائی جاتی ہیں وہ قابل مواخذہ ہوتی ہیں۔ تاہم جو قسمیں دل کے ارادے سے کھائی جاتی ہیں وہ قابل مواخذہ ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہم قسم صرف کس کی کھا سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔
کوئی کسی کے سر کی قسم اور پتہ نہیں کس بات کی قسم کھاتا ہے، یہ قسمیں اول تو کھانی نہیں چاہیے، اور جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا ہی شرک ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ کبھی ضرورت ہو انتہائی اور اپنی بات میں وزن اور تاکید اور ایمفیسس پیدا کرنا ہو تو پھر قسم صرف کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ آگے چلتے ہیں تشریح کے اعتبار سے، اگر کبھی کسی بات پر قسم کھا لی اور واضح ہو جائے کہ اس کو توڑ دینا بہتر ہے تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ قسم کھا لی کسی معاملے پر، فلاں کام، ارے یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی قسم میں آئندہ سے اس کی شکل میں نہیں دیکھوں گا، اس طرح کی باتیں لوگ اور پورے وثوق کے ساتھ، یہ تو گناہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال کوئی قسم اگر کھا لی کسی بات پر اور پھر واضح ہو جائے کہ اس کو توڑ دینا بہتر ہے تو پھر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اب ایک سوال آ سکتا ہے، یہ کفارہ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک غلطی کی، اب غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا، انگلش میں کہتے ہیں اس کی کمپنسیشن کرنی ہوگی۔ کیا کرنی ہوگی؟ کمپنسیشن، ازالہ کرنا ہوگا، یہ کفارہ ہے۔ کیسے یہ کفارہ ہوگا؟ آئیے اگلا نقطہ سمجھتے ہیں اس تشریح کے اعتبار سے۔ لکھا ہے قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا انہیں کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 89، سورۃ المائدہ آیت 89 میں قسم کے توڑنے کا کفارہ بیان ہوا۔ مزید تفصیل کہاں پر آئے گی انشاءاللہ؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں۔ ناظرین کرام، یہ ہے البقرہ آیت نمبر 225۔ آگے بڑھتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 226 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا ان کے لیے جو قسم اٹھا لیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ناظرین کرام ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 کا، یا ایلا کا مسئلہ بیان ہوا۔ کس کا؟ ایلا کا۔ اب یہ ایلا ایک خاص قسم کی قسم ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھیں گے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 226 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، عربوں کے ایک غلط طرز عمل کی نفی یعنی ایلا کا بیان اس مقام پر آیا۔ ہوتا کیا تھا؟ اس زمانے میں کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا کہ میں تم سے تعلق ہی قائم نہیں کروں گا، اور بالکل ہی وہ رابطہ ہی بالکل ختم، اور اس کو لٹکتا چھوڑ دیا کرتے، تو اللہ کی بندی کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی تھی۔ آگے لکھا ہم نے، یہ ایک ظلم ہے جس کی وجہ سے عورت نکاح میں رہنے کے باوجود حقوق زوجیت سے محروم ہو جاتی۔ جب دل چاہا کسی مرد کا اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ بس میں تجھ سے تعلق قائم نہیں کرتا، اور قسم کھا لیتے کہ میں تیرے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب وہ اللہ کی بندی لٹکتی رہ جائے، نکاح میں ہے بھی اور نہ ہونے کے برابر، کوئی اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، کوئی اس کو پروٹیکشن نہیں مل رہی، اور لٹکتا چھوڑ دیا اس کو۔ یہ ظلم ہے جو عربوں میں تھا رواج اس کا۔ اس ظلم کا خاتمہ کیا اسلام نے آ کر، اور 4 مہینے کی مہلت مقرر فرما دی۔ اب کوئی جی 4 مہینے کیوں ہیں؟ تو بھائی 3 مہینے ہوتے تب بھی کہتے 3 مہینے کیوں، 5 ہوتی تب بھی کہتے۔ یہ تو لوگوں کو اعتراضات کا موقع ملتا ہے نا، خواہ خواہ کا نہیں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہے۔ 4 مہینے کی مہلت بتا دی گئی ہے، 4 مہینے میں ڈیسائیڈ کرو کہ واپس لینا چاہتے ہو یا پھر اس کو بالکل معاملے کو ختم کر دو۔ چنانچہ آگے ذکر کیا گیا، ایسی قسم کے حوالے سے 4 ماہ کی مدت کا تعین کر دیا گیا تاکہ اس ظلم کا خاتمہ ہو اور مرد بھی ہوش میں رہے اور اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچا دے۔ 4 مہینے میں ڈیسائیڈ کرو کہ رکھنا ہے یا فارغ کرنا ہے، 4 مہینے کی مہلت بتا دی گئی۔ آگے ذکر ہے 4 ماہ کے اندر اگر شوہر رجوع کر لے تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اب قسم تو کھا لی تھی نا، توڑے گا تو تعلق قائم ہوگا، تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا تفصیل آ چکی ہے۔ تو 4 ماہ کے اندر اگر شوہر رجوع کر لے تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگلی بات ذکر کی گئی ہے، مدت گزرنے کے بعد عدت گزار کر عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ مدت گزرنے کے بعد، کتنی مدت؟ 4 مہینے کی مدت گزر گئی، اب عدت گزارنی ہوگی اس کو، عدت گزار کر عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے رہنمائی بھی عطا کر دی اور ظلم سے اس کو بچا لیا۔ شوہر 4 مہینے میں ڈیسائیڈ کرے، رجوع کرتا ہے تو قسم توڑے گا، کفارہ ادا کرے گا، تعلق قائم ہو جائے گا، زندگی بسر ہو جائے گی۔ اف ناٹ تو 4 مہینے کے بعد عدت گزار لے گی عورت، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔
آگے ذکر ایک اور ہے، مدت گزرنے کے بعد اگر یہی دونوں بخوشی رجوع ہونا چاہیں تو نکاح کرنا ہوگا۔ ایسے مسائل آگے بھی بیان ہوں گے۔ مدت گزرنے کے بعد اگر یہی دونوں بخوشی رجوع ہونا چاہیں تو نکاح کرنا ہوگا۔ 4 مہینے کی مدت گزر گئی لیکن اب خیال آیا کہ چلو دوبارہ پیچ اپ ہو جائے تو نکاح کرنا ہوگا اور یہ دوبارہ زندگی ایک ساتھ بسر کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے گفتگو سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 کے حوالے سے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج البقرہ آیات 225 سے 228 کے حوالے سے۔ بریک سے پہلے ہم نے البقرہ آیت نمبر 226 کا مطالعہ مکمل کیا، ایلا کا بیان آیا اور رجوع کے حوالے سے بھی گفتگو ہمارے سامنے آئی تھی۔ آگے چلتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 227 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 227 آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 227 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، تسلسل کیا تھا کہ 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی گئی، اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہے، کہیں اور نکاح کر لے تو یہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ طلاق بھی یہی ہے کہ اس سے معاملہ ختم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب طلاق کے بارے میں 1-2 بنیادی باتیں یہاں پہ ذکر کی گئیں۔ طلاق انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، حلال ہے، جائز ہے، بٹ کب؟ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، یعنی کہ جب بات بن کر ہی نہ دے۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز جب جھگڑا ہو گیا تو اب جو پیچ اپ کا آغاز ہے وہ لفظ طلاق سے ہوتا ہے۔ طلاق ہی شروع میں دے دی تو پیچ اپ ہوگا کیسے بھائی؟ قرآن حکیم اللہ کا خوف رکھنے کا حکم دیتا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم دیتا ہے اور معافی تلافی کرنے کا حکم دیتا ہے، درگزر کرنے کی تلقین کرتا ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر کبھی کھٹ پٹ ہو جائے تو پورا پروسیس سورہ نساء میں عطا کرتا ہے، اور اگر بات نہ بنے تو خاندان کے بڑوں کو انوالو کرنے کا حکم دیتا ہے، پھر بھی بات نہ بنے تو انتہائی طور پر ایک وقت میں ایک طلاق دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ احادیث میں پورا پروسیس بتایا گیا۔ آج ظلم یہ ہے ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں اور پھر غلطیاں کرتے ہیں اور پھر مفتیان کرام کے پاس بھاگتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور ویسے ہو گیا، غصے میں ہم نے طلاق دے دی۔ آج تک کسی نے پیار میں طلاق دی کسی کو؟ محبت میں طلاق دی کسی کو؟ غصے میں ہی طلاق دی جاتی، تو غصے کو کنٹرول میں رکھیں بھائی، دین کے معاملات کو، مسائل کو سیکھیں۔ تو لکھا ہے طلاق انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ گھروں کا ٹوٹنا یہ شیطان کی چاہت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ کے دروس میں، اور گھروں کا جڑنا یہ رحمان کی چاہت ہے، یہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ آیا ہم رحمان کی بات ماننا چاہتے ہیں یا شیطان کی پڑھائی پٹی پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھ لینا چاہیے۔ تو طلاق جائز تو ہے مگر انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون حق تلفی اور ظلم کرتا ہے اور کون اصلاح کرنا چاہتا ہے، کون پیچ اپ کی کوشش کرتا ہے اور کون توڑنے کی بات کر رہا ہے، کون 2 شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، کون ان کو ملانے کی کوشش کر رہا ہے، شوہر بیوی میں سے کون ظلم کر رہا ہے اور کون اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، اللہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کا یہ خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، ہمارے اس قدر جھگڑے کہ طلاق کراچی جیسے بڑے شہر میں روزانہ 400-500 طلاقیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، ان ریکارڈڈ کتنی ہوں گی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہو رہا ہے۔ خدا را اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ خوب سننے والا ہے، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات دل میں بیٹھے گی تو آدمی 10 مرتبہ اس بات کو سوچے گا کہ مجھے طلاق والی بات پر جانا چاہیے، نہیں مجھے کل اللہ تعالیٰ کو جواب دینے میں کیسے جواب دوں گا اللہ کے سامنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور البقرہ آیت نمبر 228 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، جو آج ہمارے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ البقرہ آیت نمبر 228 ارشاد ہوا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ آئیے ناظرین کرام اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان طلاق رجعی پانے والیوں کے شوہر
زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹا لینے کے اس مدت میں اگر وہ اصلاح چاہیں، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے ان پر حقوق ہیں مردوں کے دستور کے مطابق۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ البقرہ آیت نمبر 228 کا۔ آگے پڑھتے ہیں اور آج کی اس آخری آیت جو کہ زیر مطالعہ ہے اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ذکر کی گئی، طلاق یافتہ عورت کی مدت عدت 3 حیض ہے۔ حیض کا بیان پہلے آ چکا ہے، 3 حیض تک وہ روکے رکھے اپنے آپ کو، یہ طلاق یافتہ عورت کی مدت ہے عدت کے حوالے سے۔ تاہم اگلا جملہ توجہ کیجئے گا، یہ حکم ان خواتین کے لیے ہے جو بالغہ ہوں۔ جو نابالغ خواتین ہیں ان کا مسئلہ سورہ طلاق میں بیان ہوا۔ کہاں؟ سورہ طلاق میں۔ اسی طرح شوہر سے مل چکی ہوں، آئندہ کے درس میں بات آئے گی کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو عدت لازم نہیں ہوتی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی نہ ہوئی تو عدت لازم نہیں ہوتی، یہ بیان سورۃ الاحزاب میں بھی ہے، آئندہ کے دروس میں بھی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اور حاملہ نہ ہو، ایک خاتون جو حاملہ ہو، جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جائے گی، چاہے 2-4 دن کے بعد ہو یا 4 مہینے بعد ہو، جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جائے گی عدت کی مدت ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ خیر ابھی تو آپ نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، لیکن ناظرین کرام الحمدللہ بلوغت کی سطح سے اوپر ہیں اور دین کا بنیادی فہم ہم سب کو ہونا چاہیے، اور لاکھوں لوگ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ دین کے بنیادی مسائل کم از کم ہم سیکھ سکیں گے۔ ہاں، تفسیری مسائل کے لیے علماء کرام، مفتیان کرام سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، طلاق یافتہ عورت کی مدت عدت 3 حیض ہے، تاہم یہ حکم ان خواتین کے لیے ہے جو بالغہ ہوں، شوہر سے مل چکی ہوں، رخصتی ہو چکی ہو اور حاملہ نہ ہو، ان سے متعلقہ مسائل علیحدہ ہیں۔ اگلی بات، عدت میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، رجوع کا امکان، اور یہ بات آگے بھی پڑھیں گے۔ ایک طلاق دے دی، رجوع کا امکان ہے، دوسری طلاق دے دی، رجوع کا امکان ہے، تیسری طلاق کے بعد معاملہ ختم۔ یہ آئندہ کی بات انشاءاللہ آئے گی مزید سامنے۔ تو عدت میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، رجوع کا امکان، نیز پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا لحاظ رہتا ہے۔ جس جان نے دنیا میں آنا اس کو کیوں ظلم کا نشانہ بنایا جائے؟ نہ باپ نہ ماں کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ تو اگر بچے نے دنیا میں آنا ہے اور عدت کے دوران اس کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ دونوں میں ملاپ کا اس بچے کی وجہ سے امکان پیدا ہو جائے۔ تو عدت کے اس حکم میں یہ 2 اور اس طرح کئی اور حکمتیں بھی موجود ہیں۔ جی اگلی بات مسئلے کے طور پر اشارہ کیا تھا، اب لکھی بھی آپ کے سامنے تشریح میں، 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت کے دوران طلاق رجعی ہوتی ہے۔ طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ جو عدت کے دوران ہو، 1 طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کا امکان رہتا ہے، یعنی شوہر بغیر دوبارہ نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر گئی تو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا اگر ملنا چاہیں تو۔ 1 طلاق دی، عدت گزر گئی، ٹھیک ہے، ایسی طلاق کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن کہتے ہیں۔ ناظرین کرام آئندہ بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ تو اگر عدت کے اندر رجوع کرے تو طلاق رجعی ہے 1 کی حد تک اور میکسیمم 2 کی حد تک، اور اگر طلاق دے دی اور عدت پوری ہو گئی تو 1 ہو یا 2، اس کے بعد وہ کیا ہو جائے گی؟ بائن۔ اور بائن کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح کر کے دوبارہ لوٹایا جا سکتا ہے، لیکن 3 دے دی تو معاملہ پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آگے لکھا ہے عورتوں کی حقوق کا بیان، جیسی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی حقوق بھی ہیں۔ جملہ بڑا قیمتی اور دلچسپ ہے، جیسی ذمہ داریاں ہیں ویسی حقوق بھی ہیں۔ کبھی سوال آتا ہے نا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں کتنا ملتا ہے؟ آدھا۔ اگر 1,00,000 ملا بیٹے کو تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 50,000۔ یہ کیا بات ہوگی بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، مرد پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ جو مرد ہے اگر وہ شوہر ہے تو بیوی بچوں کی کفالت بھی وہ کرے گا، اگر وہ بیٹا اور ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کی کفالت بھی اسی نے کرنی ہے، صحیح؟ تو مرد پر ذمہ داریاں زیادہ تو اس کا حق بھی زیادہ رکھا گیا۔ عورت پر ذمہ داریاں نسبتاً کم تو وراثت کے معاملے میں اگر دیکھیں تو وہاں اس کا حصہ کم رکھا گیا۔ تو جیسی ذمہ داریاں ہیں ویسے ہی حقوق بھی ہیں۔ یہ تو ایک معاملہ ہے۔ اچھا، حسن سلوک میں 3 گنا حق کس کا زیادہ ہے؟ ماں کا۔ حسن سلوک میں 3 گنا زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا۔ وہاں اپلفٹ کیا ہے، یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے نا۔ ایک طرف اگر بظاہر کم لگ رہا ہے تو دوسری طرف 3 گنا زیادہ حق بیان ہوا ماں کا باپ کے مقابلے میں۔ اگلی اور آخری بات لکھی ہے، مرد کو سربراہ خاندان کی حیثیت دی گئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔
ہاں اس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ آئندہ کی نشستوں میں بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر دنیا کی ہر انسٹیٹیوشن میں فائنل اتھارٹی ایک شخصیت کے پاس ہوتی ہے۔ گھر کا نظام اگر اسموتھلی چلانے تو ایک کے پاس اتھارٹی ہو، دو کے پاس ہوگی کبھی نہیں چل سکتی۔ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور بنا دیں کیا ہوگا؟ اول تو بیٹھ نہیں سکتے ساتھ، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو گاڑی تباہ ہوگی۔ اسی طرح ایک ملک کے دو صدر بنا دے تباہ ہوگا، ایک اسکول کے دو پرنسپل تباہ ہو جائے گا، ایک گھر کے دو برابر کے تباہ ہی ہوگا۔ فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کرے۔ اگر مرد سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ تشریح کا بیان مکمل ہوا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف، ہیں تو نوجوان لیکن آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات ابھرے ہیں۔ جی پہلا سوال، طلاق رجعی کی تھوڑی مزید وضاحت فرما دیں۔ مزید وضاحت فرما دیں۔ چلیں، طلاق رجعی اچھا ہے، دہرانے سے ہم سب کو یاد ہو جائے گا۔ طلاق رجعی، رجعی رجوع سے، ایک طلاق دے دی، عدت کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، تعلق قائم ہو جائے گا۔ دوسری طلاق دے دی، عدت کے اندر اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، تعلق زوجین کا قائم ہو سکتا ہے۔ تو عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا جائے، ایسی صورت کیا کہلاتی ہے؟ طلاق رجعی ہے کہ عدت کے اندر رجوع کا امکان موجود ہے، مگر کتنی طلاقوں کی حد تک؟ دو تک۔ تیسری دے دی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ جی طلحہ، یہ آخری جو آیت زیر مطالعہ آئی تھی اس کے اندر کچھ حقوق کے بات ہوئے تھے، تو حقوق ہمیں کچھ ادا بھی کرنے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے بھی ہوتے ہیں، تو ادائی کے معاملے میں ہماری کچھ کوتاہی نہیں ہوتی؟ کچھ کوتاہی بڑا قیمتی سوال ہے۔ کچھ ہمارے حقوق بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے فرائض بھی ہوتے ہیں، تو فرائض کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی نہیں ہوتی؟ تو آپ نے میرا ایکسپریشن دیکھا، کچھ، ارے بہت کچھ کوتاہی ہمارے ہوتی ہے۔ ہم مانگنے والے بنتے، ہم دینے والے نہیں بنتے، ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ ہم سب کو حدیث پاک یاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو بھائی دینے والے بنے، حق تو مل جائے گا، یا نہ ملا تو کہاں مل جائے گا؟ آخرت میں مل جائے گا۔ لیکن اگر اپنا فرض ادا نہ کیے تو اگر اللہ کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اس پر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ جی عمر، آپ کا کیا سوال ہے؟ آج کے مطالعے میں بات سامنے مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کر عورتوں کے حقوق ان کو حاصل نہیں ہو پاتے۔ اس بارے میں جس فضیلت کا ذکر کیا رہا ہے اس پر مزید روشنی۔ بہت قیمتی سوال ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں دیکھا انہوں نے اس بات کو کہ عورتوں پر فضیلت دے دی گئی مردوں کو، تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت سے مراد کیا ہے؟ بہت 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 قیمتی سوال ہے۔ دیکھیے، فضیلت ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ایک شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور جو اس کی رعیت میں ہے، اس کی سبارڈینیشن میں ہے، ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کل باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوچئے، آج جو مرد ذمہ دار بنایا گیا ہے، فضیلت تو ہے مگر ذمہ داری کے ساتھ۔ اور یہ فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو ڈی گریڈ کر دیا گیا، نہ، ایک درجہ اوپر رکھا گھر کے نظام کو اسموتھلی چلانے کے لیے۔ ورنہ ماں کا بھی بیان آ چکا تشریح میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہاری ماں، پھر کون؟ تمہارے والد۔ تو دونوں اعتبارات سے کمپنسیٹ کیا، مگر گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو اتھارٹی دی گئی۔ لیکن میں نے پہلے عرض کیا، اگر وہ مرد اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یاد رکھے سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ کل اللہ کے سامنے اس اتھارٹی کا استعمال صحیح کیا یا غلط کیا، جواب دینا ہوگا اور نتیجہ مل کر رہے گا۔ ناظرین الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آگے چلتے ہیں اور پروگرام کے آخری لمحات میں کچھ مختصر سیگمنٹ۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کے حوالے سے ایک نکتہ۔ قرآن کریم کا اولین تعارف یہ ہے کہ اس کو ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم ثواب کے لیے پڑھتے، ثواب ملتا ہے۔ ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بجا۔ لیکن معاف کیجئے گا، اب تو ہم مرحومین کے لیے صرف پڑھتے ہیں۔ پڑھیں اور دعائیں کریں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہدایت، قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہدی للتی ہی اقوم، سارے انسانوں کی ہدایت، متقین کے لیے ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وہ ہم لیتے کہ نہیں لیتا؟ سوچنا چاہیے۔ ہاں، اس پروگرام میں الحمدللہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید ہدایت عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں اور حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں۔ چند نکات۔ سب سے پہلے، بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہ ہوگا۔
مواخذہ کا مطلب پکڑ ہونا، اکاؤنٹیبلٹی، حساب ہونا۔ دوسری بات ایلا کا بیان، کتنی مدت مقرر کی گئی ہے؟ 4 مہینے، یاد ہو گیا؟ 4 مہینے کی مدت بیان میں آ چکی ہے الحمدللہ۔ ایلا کا بیان، عورتوں پر ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات، عدت کی مدت کے تعین میں بہت حکمتیں ہیں، عدت کی مدت کے تعین میں بہت حکمتیں ہیں۔ اچھا ایک سوال، وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک خاتون جس کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کی مدت کتنی بیان ہوئی تھی؟ 3 حیض، ٹھیک ہے۔ ایلا میں کتنے مہینے تھے؟ 4۔ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت کی مدت کتنی بیان ہوئی؟ 3 حیض کے برابر، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری نوجوان ساتھی ہیں، لیکن بہرحال ہم جب قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ سوالات ان سے کریں گے تاکہ ان کی اور ہم سب کی معلومات میں مزید اضافہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اب جائزہ لینے کی طرف۔ ان احکامات کے ذیل میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلی بات، کیا ہم ازدواجی زندگی کے معاملات میں شریعت کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں؟ نکاح تو کر لیتے ہیں، یہ بھی پتہ کرتے ہیں کہ نکاح کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بڑی خوشی سے جوڑے بنتے ہیں، اللہ ان میں برکت دے، لیکن نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کیا ہے نا، اللہ کا نام درمیان میں لا کے کیا نا، تو اللہ کے احکامات بھی تو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تو ہیں، ان کو بھی سیکھ کر عمل کرنا ہے۔ اگلی بات، کیا ہم نکاح کے نتیجے میں عائد ہونے والی ذمہ داریوں اور فرائض کا علم رکھتے ہیں؟ فرنیچر کا ریٹ تو ہم لے لیتے ہیں، لون کا ریٹ بھی لے لیتے ہیں، اور کیٹرنگ والی کا بھی ریٹ پتہ نہیں کتنے عرصے پہلے سے لیتے ہیں۔ اب ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں جس کی طرف توجہ بھی دلائی گئی، وہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 10 روپے کا کتابچہ مل جائے گا، اس میں ساری باتیں مل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور کہیں سے فری بھی مل جائے گا، لے لیں خدارہ اور پڑھ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آگے، کیا ہم زوجین کے حقوق و فرائض کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں؟ کبھی عورت بد کلامی پر آ جاتی، کبھی مرد کہتے ہیں میں بڑا ہوں، اور اللہ کے بندوں سب سے بڑا اللہ ہے، اس کا دل میں خوف رکھیں گے گاڑی سیدھی چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتوں کی طرف چلتے ہیں، کل کے سوال کا درست جواب۔ گزشتہ سوال کا جواب، کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ دی گئی تھی۔ اچھا مجھے خیال ہے کہ ہنٹ کا ترجمہ بھی کر دیا جائے۔ ہنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سمجھا دے، آسان راستہ کی تلاش کرنا آسان ہو جائے، اس سے زیادہ آسان الفاظ ہمارے پاس نہیں۔ تو ہم نے 15ویں پارے کا بیان کیا تھا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کر دو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ امانتیں اہل لوگوں کے حوالے کر دو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ چلیے سورہ نساء کی پہلی 100 آیات میں تلاش کر لیں، اتنی آیات تو ہم گو تھرو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نساء کی پہلی 100 آیات میں تلاش کر دیجیے، یہ آج کی ہنٹ ہے، آج کا آسان طریقہ ہے اس جواب کو تلاش کرنے کا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام نوجوان ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم